بندہ آخری وقت میت کا حق نہیں دے رہا، اس سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ یہ زندو کا حق چھوڑے گا؟ جنازہ یہ میت کا آخری حق ہے مسلمانوں۔ آج کے مسلمان نے مردے کا حق نہیں کھایا، وہ حق بھی اسے پورا نہیں کیا۔ جس بندے کو دعا نہیں آتی تم اس میت کا حق کھا رہے ہو۔ یا نہ کل قیامت کے دن وہی میت تیرا گربان پکڑے، میں مسلمان تھا، میرا حق تھا جنازے پہ تیرا دعا، تو نے یاد کیوں نہیں کی دعا؟ اللہ کا واسطہ اپنے حال کا رحم کرو۔ کسی مولوی کے پاس روزانہ 5 منٹ چلے جاؤ، اس ہمیں جنازے دی دعا ایک لفظ یاد کرائے گا، اللہم اغفر اللہم اغفر۔ اس لفظ کو روزانہ پڑھتے رہو، جوس بھی بناتے رہو، ریڈی بھی چلاتے رہو، اپنا کاروبار بھی کرتے رہو، اس لفظ کو بھی پڑھتے رہو، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر۔ دوسرے دن جاؤ دوسرا لفظ پڑھو، اللہم اغفر لحینا، ان دونوں کو پھر دوسرے دن اللہم اغفر لحینا لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اللہ کی قسم کوشش کرو ایک ہفتے میں پورا جنازہ اللہ یاد کروا دے گا، کہو سبحان اللہ۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ناراض سچی بات یہی ہے جو میں آپ کھڑی بھی لگیں گیا، لیکن اس میں کتنے بندے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو؟ ہاں جی، تو کتنے جنہوں نے زور دی بھی نہیں پڑھی، تو کئی کھڑے کہوں گے ایسے جنہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہو، تو میرا زامی آنا ہے اور کیا ہونا ہے؟ بار بار اللہ مجھے تجھے سمجھ نصیب فرماؤ، چھیاں مل گیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جنازہ بھی سیکھا، سب کچھ سیکھ لیا۔ اللہ کے محبوب ہمارے پیچھے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم واپس گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہرو تو صحیح، میں محمد تمہاری کوئی خدمت تو کروں، کوئی اکرام تو کروں، اور سارے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ 400 نوجوان ہیں، میں محمد کے مہمان، کون ہے تم میں سے جو ان 400 نوجوانوں کو کھانا کھلایا؟ آج بھی کھلائے، انہوں نے 2 مہینے کا سفر کرنا ہے، انہیں 2 مہینے کا راشن بھی ساتھ دے۔ لدانا والوں جو تم جتنے بیٹھے ہوئے تم بھی 400 نہیں ہوتے ہیں، اور کتنی دیگیں پک گئی ہے تمہارے لیے، کتنا خرچہ ہو گیا تمہارے لیے، یہاں تو 400 نوجوانوں کو آج بھی کھلاؤ، 2 مہینے کا راشن بھی ساتھ دو۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، ایسے صحابہ کی نظریں جھکنے لگی ہیں، اور آگے بھی کوئی چودھری خان ملک وڈیرے تو نہیں دے، آگے بھی وہ بیٹھے تھے جن کے کئی دن فاقے ہوا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کی نظریں جھکنے لگی ہیں، میرے آقا سمجھ گئے۔ اللہ کے محبوب نے ایسے رحمت والی نظر اپنے صحابہ کے چہرے پہ دوڑائی، ایسے نظر چلتے چلتے میرے آقا کی نظر عمر بن خطاب پہ آ کے رک گئی ہے۔ بیڑا اونچی بولے اللہ دی عمر برکت عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ حضور کی نظر ہوگی، آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ کھڑے ہو جا، جی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا عمر یہ 400 نوجوان ہیں، انہیں آج بھی کھانا کھلا، انہوں نے 2 مہینے کا سفر کرنا، انہیں 2 مہینے کا راشن بھی دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں صبح گھر سے آیا تھا میرا بھی روزہ، میری بیوی کا بھی روزہ تھا، میں نے بیوی سے پوچھا یارا بتا شام کے افطاری کے لیے گھر میں کچھ ہے یا نہیں؟ بیوی کہنے لگی عمر بس شام میں افطاری کے لیے گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ اور عمر گھر میں کچھ نہیں ہے، اور بابا جی 3 کھجوروں کا مطلب 3 کھجوریں ہی ہے۔ صحابہ نے میری طرح تیری طرح گندم دے ڈرام نہیں سی بھرے ہوئے ہوندے، 3 کھجوروں کا مطلب 3 کھجوریں ہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اور یارا گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑی ہیں، نہ کوئی دینار ہے نہ کوئی اشرفیہ ہے نہ کوئی پیسہ روپیہ ہے۔ ان 400 نوجوانوں کو اب بھی کھانا کھلانا ہے، انہیں 2 مہینے کا راشن کہاں سے دوں گا؟ دنیا والوں پیسہ روپیہ گاڑی بنگلہ تے بینک بیلنس سے رقموں سے بندہ شان والا نہیں بنتا۔ اچھے کپڑے پہن لینا، کرنڈی پہن لینا، کاٹن پہن لینا، اچھی نروزی پہن لینا، جوتے پہن لینا، دنیا والوں اس سے بندے کی شان مقام نہیں بنتا۔ اگر تم اس سے شان مقام سمجھ رہے تو تمہاری بھول ہے۔ بینک بیلنس رقم روپیہ اس سے شان نہیں بنتی، بلکہ شان کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں؟ یہ عمر کو دیکھو آگے، اور گھر میں بابا جی 3 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، عمر کی عزت اور شان دیکھو
وہی عمر فرش پہ بولتا ہے اللہ عرش قرآن بنا کے اتار دیتا ہے. اے عمر نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس میں 17 ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہی عمر خط لکھتا ہے تو دریا بھی حکم مان رہے ہیں. اے شان کسے کہتے ہیں, عزت کسے کہتے ہیں؟ اے عمر جسم پہ 17 ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں کپڑوں میں, لیکن اگر کانپتی ہوئی زمین پہ ٹھوکر مارتا ہے تو زمین بھی تھم جاتی ہے. اور عمر شان کتنی ہے, اور 17 ٹانکیاں لگی ہوئی ہے کپڑوں پہ. اس عمر کی چادر کو آگ بھی پہچان رہی ہے. عمر کی آواز ہزاروں میل دور یہ ہوا پہنچا رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی ہے. اے یارا 400 کو کہاں سے کھلاؤں گا, انہیں 2 مہینے کا راشن کہاں سے دوں گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں حضور سے عرض کر دوں یا رسول اللہ ان 400 کو کہاں سے کھلاؤں, میرے تو گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. عمر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں کہہ دوں, لیکن عمر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. کس لیے؟ دل مننے یا نہ مننے ماننی کس کی ہے؟ جڑے پہلے آئے ہو تے بولو ماننی کس کی ہے؟ بولو بولو کس کی ماننی ہے؟ مصطفیٰ کی. دیکھنا پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے حضور کی ماننے. عمر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا لیکن چپ ہو گئے یارا, دل مننے یا نہ مننے ماننی مصطفیٰ کی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں 400 نوجوانوں کو لے کے آ گیا گھر کے دروازے پہ. حضرت عمر کہتے ہیں میں جب گھر داخل ہوا بیوی میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی عمر مجھے بڑا عرصہ ہو گیا تیرے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے, جب بھی گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں, آج تیرے چہرے پہ اتنی پریشانی کس لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یار پریشانی کیوں نہ ہو, گھر میں 3 کھجوریں ہیں, باہر مصطفیٰ کے مہمان ہیں 400, انہیں اب بھی کھانا کھلانا ہے, 2 مہینے کا سفر کا راشن بھی دینا ہے. آقا نے میرے ساتھ بھیج دیے, میں تو اس لیے پریشان ہوں. اور بیوی کہنے لگی عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دیکھ میرے ہاتھ میں جھاڑو ہے, انہیں پوکر دے رہی تھی. جب میں نے سین میں جھاڑو دیا میں نے کہا کمرے میں بھی دیتی ہوں. جب عمر میں کمرے کے دروازے کے قریب آئے میں نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا, عمر میں نے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا لیکن دروازہ نہیں کھلا. پھر میں نے تھوڑا اور زور لگایا پھر بھی نہیں کھلا. عمر میں نے جب تیسری دفعہ زور سے دھکا دیا کمرے کو, عمر میں نے کیا دیکھا سارے کا سارا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے. سارے کا سارا کمرہ ہی کھجور. پہلے حضرت عمر بڑے پریشان تھے بھی کی بنے گا, لیکن جب پتہ چلا کہ کمرہ کھجوروں نے بھرے آیا پھر عمر بھی چھوڑے ہو گئے. آنکھوں سے معلوم ہے آ جاؤ بھی آ جاؤ بھی آ جاؤ. 400 نوجوان بابا جی آپ کیوں لگائے 50 کلو کھجور حضرت عمر نے ایک آدمی کو دی. ایک آدمی, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 400 نوجوانوں کو حضرت عمر کہتے ہیں جب میں 2 مہینے کا راشن دے کے فارغ ہوا نا تے میں ہاتھ چھانڈ کے نا عمر کہتے جدو پیچھے موڑ کے میں دیکھے تے کمرہ اومے دا اومے ہی کھجورا نال بھریا ہوا ہے. دل مننے یا نہ مننے ماننی کس کی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1700 صحابہ میدان جنگ میں. حضور نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ یارا میرے صحابہ بڑے بھوکے ہیں, تیرے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ بس 21 کھجوریں ہیں میرے پاس. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو دسترخوان لگاؤ, یہ 21 کھجوریں دسترخوان پہ بچھا دو. جڑا اونچی بولے اللہ مدینے دی کھجوراں اٹھائی من کھوا رہے, اونچی بولو سبحان اللہ. لگی دنیا والے 21 کھجوریں. حضور نے فرمایا چلو اب صحابہ کو بلاؤ. پہلا قافلہ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 1700 صحابہ 1700 صحابہ سارے پیٹ بھر کے کھجوریں کھا گئے, لیکن میں نے دسترخوان پہ دیکھا تو 21 کی کھجوریں ویسے کی ویسے بچی ہوئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دکھانی ہے. تو حضور نے فرمایا چل کھا لے ابو ہریرہ, لیکن ابو ہریرہ کہنے لگے یار میں نے پوری 21 کھاؤں گا. حضور نے فرمایا یار 21 کھا لے تو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ 21 کھجوریں اٹھائی اور حضور کے پاس لے, یا رسول اللہ اس کے لیے دعائیں کر دے. حضور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 21 کھجوریں اپنے ہاتھ میں سلی اور ایسے ہاتھ میں اٹھا کے کہا مولا اس میں برکت عطا فرما, یا اللہ ان کھجوروں میں برکت عطا فرما, مولا ان کھجوروں میں برکت عطا فرما. پھر ابو ہریرہ سے کہا وہ برتن مجھے دے اپنا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھجوریں ابو ہریرہ